ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی، اس کی ایک سہیلی اس سے ملنے چلی گئی، پڑوس کی عورت ملنے چلی گئی، تو دیکھی کہ یہ عورت نماز پڑھ رہی تو بیٹھ گئی کہ سلام پھیرے کی نماز مکمل ہو جائے گی، بات کر لیں گے۔ اب بیٹھی بھی بغل میں، اس کی نماز 4 رکعت پوری ہو گئی، سلام پھیری، السلام علیکم اے منا کبا، السلام علیکم اے منا کبا۔ تو جو عورت ملنے گئی تھی بولی ہو دیکھ یہ کون نماز پڑھ جاتی، السلام علیکم و رحمت اللہ بولوے کہ بولے منا بابا بولا بھائی، بولی نہیں، دراصل بات تھی کہ ہمار شوہرک نام چھی رحمت اللہ، اوکر نام نہیں لے جی نے میں منا ابا پہ ٹھوکی دی۔ کتنی صابرہ ہے، کتنی صائمہ ہے، کتنی زاہدہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انشاءاللہ کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ گھر میں جھاڑو مرد کو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہماری ماں بہنیں سوچ رہی ہے کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ کے جا کے بڑی صابرہ ہوتی عورت، صابرہ کہیے، شاکرہ کہیے، صائمہ کہیے، صالحہ کہیے، عابدہ کہیے، زاہدہ کہیے، فاطمہ کہیے۔ چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ کر آنگن میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے، بھوک لگی ہے لیکن کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے، وہ جب تک اپنے شوہر کو کھانا نہیں کھلا دیتی ہے کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی۔ بولو صابرہ ہے کہ نہیں؟ ادھر پہلے کھا لیتی عورت کیا؟ ارے بولو بھائی، آئیے بدھوا وہی بیوی کو تماچا مارتا ہے۔ تماچا مارنا چاہیے؟ 2 جگہوں پر مارنے سے منع فرمایا گیا، 2 جگہوں پر مارنے سے، ارے بولو بھائی، منع کیا گیا بیوی کو 2 جگہ پہ نہ مارو۔ کہاں؟ یہ گال میں مت مارو۔ کتنا بے شرم ہوگا وہ، وہی گال میں چما لیتا ہے، وہی گال میں تماچا مارتا ہے۔ تعجب والی بات۔ آئیے پیٹ میں مت مارو، یہ نازک جگہ ہے۔ شریعت نے اجازت دیا ہے مارنے کا، کب مارنے کا اجازت دیا ہے آپ کو پتا بھی ہے؟ شریعت نے اجازت دیا بیوی کو مارو، کیسے مارو، کب مارو؟ ہلکا پھلکا مارو، یہ کہا ہے شریعت نے، علماء نے کہا ہلکا پھلکا مارو، لیکن کب مارو؟ سنو تو سنو، کب مارو گے بیوی کو؟ پہلے بات کو سن لو۔ علماء نے کہا بیوی بات نہیں مانتی ہے، بیوی کہنا نہیں مانتی ہے، پہلے محبت سے سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے اس کے ہاتھ کا کھانا بنایا ہوا کھانا چھوڑ دو کہ نہیں تور ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤ، تیرنے بات سمجھے یا نہیں کھاؤ، وہ سمجھ جائے تو بہت اچھا، نہ سمجھے تو اس سے بستر الگ کر لو، بستر الگ کر لو۔ پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے میکے سے 10 آدمی کو بلاؤ، 10 آدمی اپنے یہاں کا 20 آدمی مل کے اس کو سمجھائے، پھر بھی نہ سمجھے، ہاں ہلکا پھلکا مارو۔ ہلکا پھلکا کس کو کہتے ہیں؟ ہلکا پھلکا کس کو کہتے ہیں؟ اے منا کی ماں، جسم پہ نشان نہ پڑے، جسم پہ نشان نہ پڑے، اسے کہتے ہیں ہلکا پھلکا مارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو قربان جاؤ، وہ کتنی بڑی الحمدللہ صابرہ ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، اس کے شوہر کا نام پوچھ کر کے لاکھ کوشش کر لیجئے، وہ اپنے شوہر کا نام نہیں بتائے گی۔ بولیے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولیے، بتائے گی؟ ارے شوہر کا نام لیتی ہے؟ کاہے نہیں لیتی ہے؟ تو ایک عورت سے میں نے پوچھ لیا کہ چچی، وہ میری چاچی تھی، ہم نے پوچھا کہ چاچی یہ آپ لوگ اپنے شوہر کا نام کاہے نہیں لیتے ہیں؟ بولی ہاں نکاح ٹو ڈیجی جی۔ باپ، یہ سب سے بڑا مفتی یہ ہے، شوہر کا نام لینے سے نکاح
نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ ایک بیوی ضرورت کے مطابق اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، لیکن ہمیشہ شوہر کا نام لے لے کر شوہر کو پکارنا یہ بے ادبی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ بس عورت کے حوالے سے ایک پیغام تھا، پہنچا دیا۔ بچہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیا، ہاں تو یہ بھی کل کو ہو کر جوان ہوگا، یہ بھی نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرے گا، اس کی بھی بیوی ہوگی۔ بس ذہن کو حاضر کیجئے، کچھ پیغام ہے، وہ پیغام مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ آخر موت ہے، مرنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اے بابو اے ادھر دیکھیے، ٹھیک سے بیٹھو بیٹا، ٹھیک سے بیٹھو۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے 100 سال خواب دیکھنے والا، 120 سال کی خواب دیکھنے والا مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ مائک ہم خریدنے کے لیے ارریا جائیں گے، دکان پر جائیں گے، مائک والے دکاندار سے کہیں مجھے ایک مائک چاہیے، وہ نکال کر دے گا۔ ہم پوچھیں گے اس کی قیمت کتنی ہے، وہ بولے گا 1000 روپیہ۔ ہم اس سے پھر پوچھیں گے 1000 روپیہ ہم دیں گے، اس کی وارنٹی کتنی ہے، گارنٹی کتنی ہے؟ تو دکاندار بولے گا 6 مہینہ۔ کتنا بولے گا؟ 6 مہینہ گارنٹی دکاندار دے رہا ہے۔ اب دکاندار سے لگے ہاتھ آپ پوچھئے کس کی گارنٹی دے دیے ہو، تمہاری کتنی گارنٹی ہے؟ بولے نہیں بھیا ہمارو 1 منٹ گارنٹی نہیں، ہماری گارنٹی نہیں، ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ موت کب آئے؟ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، 2 بھائی ایک ہوٹل میں گیا کھانا کھانے کے لیے، ساتھ میں بھابھی بھی ہے، ایک لڑکے کی بیوی ہے، ایک لڑکے کی بھابھی ہے، 3 جن ایک ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں گیا کھانا کھانے کے لیے، آرڈر دیا۔ دونوں بھائی دونوں طرف کرسی لے کر لگا کے بیٹھا، نوجوان لڑکا تھا، ایک طرف اس کی بیوی بیٹھی، اور کھانا ویٹر لے کر آیا۔ یہ لڑکا موبائل چلا، دونوں بھائی اپنا موبائل چلا رہا تھا کرسی میں بیٹھ کر، آگے میں ٹیبل لگا ہوا ہے۔ اب وہ ویٹر کھانا کا پلیٹ لا کر کے آگے رکھا، یہ نوجوان یوں جھکا تو ان کا بھائی سمجھے کہے جھک گیا، کھانے میں کہے جھک گیا، اس کو اٹھا کے کھڑا کیا کرسی میں، لڑھک گیا، کرسی سے نیچے گر گیا۔ اس کی نبض دیکھی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں۔ ہم دلی پنجاب بمبئی جاتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے ٹکٹ بنا لیتے ہیں۔ ٹکٹ بناتے ہیں نا بھائی، کاہے بناتے ہیں؟ تاکہ جس دن سفر ہو اس دن کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم آرام سے سیٹ پر سو جائیں چادر تان کر، ہم دلی پہنچ جائیں، بمبئی پہنچ جائیں، کلکتہ پہنچ جائیں۔ اے مسلمانوں، ہم دلی پنجاب جانے کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ٹکٹ بک کرا لیتے ہیں، جبکہ دلی جانے کے بعد گھر لوٹ کر آنا ہے، 6 مہینہ سال بھر کے بعد لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں ایک دن وہاں جانا ہے، جہاں پر جانے کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آنا ہے، تو وہاں کا ٹکٹ کب بنانا چاہیے؟ کتنا دن پہلے بنانا چاہیے؟ بولو بھائی، وہاں کا ٹکٹ جو ہونا چاہیے تو وہ ٹکٹ تو بہت پہلے ہمیں بنانا چاہیے۔ اس گھر کو بہتر بنائے ہو، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا
ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ انشاءاللہ قبر کی تیاری کرے گا، ہاتھ اٹھے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس لیے کہ موت برحق ہے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ کوئی نہیں بچ پائے گا موت سے، کوئی نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچے گا۔ اور سنا وہ ہستی جو وجہ کائنات، وہ ہستی جو وجہ کائنات تھے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قربان جاؤ، جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے۔ آخری وقت ہے اللہ کے رسول کا، ہے نوجوانوں سنو، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، کافی تیز بخار ہے، کبھی آنکھیں کھلتی ہے، کبھی آنکھیں بند ہو جا رہی ہے۔ صحابہ کرام مدینے کے اندر میں بے چین ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسرائیل کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، اندر آنے کی۔ ابھائی موت کا فرشتہ کسی سے اجازت مانگا؟ یہاں کنہوں سے مانگل کون سا؟ تک جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں تو خالی میری بیوی ہے، تو ہم بیوی کو کیسے سلام کریں؟ بیوی کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی بیوی کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھائی گھر میں بیوی ہے تو بیوی کو سلام کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے، گھر والوں کو سلام کرتے، اپنے گھر والوں کو سلام کرتے۔ تو نوجوان نے بولا کہ نہیں حضرت، دراصل بات یہی ہے کہ بیوی ہے، اب بیوی کو سلام کریں گے تو بیوی سر پہ چڑھ جائے گی۔ کیا بیوی کا سر میں چڑھے گی؟ بیوی سر میں کہے چڑھے گی بھائی؟ ارے بیوی ہے، ان کا بھی تو حق ہے، وہ بھی تو چاہتی ہے کہ میرا شوہر ہم سے محبت کرے، میرا شوہر ہم سے کوئی میٹھی 2 بول بولے، میرا شوہر ہماری عزت کو سمجھے، میرا شوہر میری بھی عزت کرے۔ تو میرے بھائیوں، تم بیوی کی عزت کرو گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کو عزت دو گے تو انشاءاللہ وہ بھی دل توڑ کر تم سے محبت کرے گی، اور جس گھر میں محبت پیدا ہوگی اللہ اس گھر میں رحمت کو بھی نازل کرے گا، برکت کو بھی نازل کرے گا۔ ایک آدمی سائیکل لے کے جا رہا تھا، مکھیا جی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مکھیا جی کے دروازہ وہاں ہے، روڈ یہاں ہے، اب آدمی روڈ میں جا رہا ہے تو دورے سلام کیا، مکھیا جی، تو مکھیا جی بھی بولا، اب یہ کیا بولا، وہ کیا بولا، بھائی سلام ہوا، ارے بولا بھائی سلام ہوا، اب یہ کیا بولا، اب مکھیا جی کیا بولا، اچھا ایک سلام یہ بھی ہے بھایا، وہ بھی اٹھا دیا۔ بھائی زبان سے بولو، اللہ کا بندہ، السلام علیکم زبان سے بولو، اور رحمت اللہ زبان سے بولو، وبرکاتہ زبان سے بولو۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، تاکہ سننے والے، سلام کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے جس کو سلام کیا ہے انہوں نے میرے سلام کو سنا ہے اور میرے لیے بھی دعا کر دیا ہے، میرے سلاموں کا جواب دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر بڑا چھوٹے کو، ہر چھوٹا بڑا کو سلام کرے۔ آداب سلام یہی ہے کہ چھوٹا بڑا کو سلام کرے، چھوٹا بڑا کو سلام کرے، اور آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اب بچہ انگلش میڈیم اسکول سے پڑھ کر آیا، گھر آیا، ماں کو سلام کیا، ماں گڈ مارننگ، ماں خوش ہو گئی، مرمنا انگریزی بولو۔
शौहर को जवाब दी, मुन्नार भाई जानो जल्दी हो जानो। बोले की भैया? बोले देखनी मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बोले बेटा बोलते बोलते की बोल लो बेटा? बोले बा गुड आफ्टरनून। बोले अरे बेटा ती मोर नाम रोशन करे दी। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग का माने क्या है? इसका तर्जमा क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट का इसका माने क्या है? तो गुड मॉर्निंग का माने ये है, बताने वालों ने बताया कि गुड मॉर्निंग का माने है आपकी सुबह अच्छी हो, आपकी सुबह अच्छी हो। आप किसी के घर बोले गए, घर गए भैया गुड मॉर्निंग, यानी आपकी सुबह आपके लिए अच्छी है। दोपहर में गए थे भैया गुड आफ्टरनून, यानी आपका दोपहर अच्छा है। शाम को गए गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी है। रात में गए कि भैया गुड नाइट, यानी रात अच्छी है। अब एक बात जरा ज़हन में हाजिर दीजिएगा, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हुआ है, हम बैठकर रो रहे हैं, पूरा घर गम में मुब्तला है, पूरा घर गम में डूबा हुआ है। मेरा एक दोस्त आया, बोला कि हजरत गुड मॉर्निंग, आपकी माँ चली गई, आज आपकी सुबह बहुत अच्छी है। बाप का इंतकाल कर गया, सारे लोग रो रहे हैं। एक आदमी आया, बोला कि गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा, आपका बाप टपक गया, आपके लिए दोपहर बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है, अल्लाह की रहमतें भी हो, वो बरकातहू, और बरकतें भी हो। मजहब इस्लाम के ऐसा सलाम किसी मजहब में नहीं मिलेगा, किसी मजहब में नहीं मिलेगा। अरे जो भाई मेरे लिए सलामती की दुआ कर रहा हो, बरकत की दुआ कर रहा हो, रहमत की दुआएं कर रहा हो, तो हमको भी चाहिए उनके लिए दुआ करना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? तो इसलिए जब कोई सलाम करे, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें कोई सलाम करे उसके बेहतर जवाब दो। क्या जवाब दो? बोलो भाई, भाई बोलो भाई, क्या जवाब दो? तो बेहतर जवाब कैसे दोगे? बेहतर जवाब कैसे दोगे? अगर कोई अस्सलाम वालेकुम आपको कहता है तो आप जवाब दिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोई अगर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहता है तो आप जवाब दिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या नहीं तो कम से कम वालेकुम अस्सलाम ही तो बोल दो, वालेकुम अस्सलाम ही बोल दो। जो सलाम में पहल करेगा 30 नेकी कमाएगा। कितनी नेकी कमाएगा? अस्सलाम वालेकुम 10 नेकी, व रहमतुल्लाह 10 नेकी, व बरकातुहू 10 नेकी। कितने हुए? 10 दाही 10 तिया 30 नेकी। आज जो जवाब देगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो। सलाम ये कोशिश करो कि हम पहले अपने भाई को सलाम करें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम रास्ता चलते हुए उनको भी सलाम करो जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते हो अगर वो यकीन है कि आप मुसलमान है तो उन्हें भी सलाम करो। सलाम में पहल करो, सलाम को आम करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इंशाअल्लाह सलाम में पहल करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह सलाम में पहल करेंगे। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने किसी बीवी को कभी मारा हो। नहीं। तमाम अज़वाजे मुतहरात कहती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब भी घर के अंदर में दाखिल होते थे, होठों पे तबस्सुम होता था, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, घर सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से नहीं चलता है, रुपए पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है। घर तो अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। इसलिए अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। इंशाअल्लाह करोगे मेरे भाई नौजवानों? कितने लोग करोगे? जरा हाथ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। इंशाअल्लाह इसकी भी तो बीवी होगी। अब कुर्बान जाओ। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी से क्या कहते हैं कि कभी कभी बोल देती है, कुछ ज्यादा बोल देती है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो।
حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ قربان جائے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. قربان جائیے کچھ لوگ سفر کر کے پہنچے کہ اللہ کے ولی ہیں, ان سے ملاقات کرنی ہے, ان سے کچھ فیض حاصل کرنا ہے. کچھ لوگ ان کے گھر پہ پہنچے, دروازے پہ دستک دیا, دروازہ کھلا, پردے سے ایک عورت کی آواز آئی. کیا چیز تھی؟ آنے والوں نے کہا کہ حضرت ہیں. بولا حضرت کون حضرت؟ بولا کہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہیں. بولا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا, یہ کوئی حضرت اجرت نہیں ہے, جاؤ یہاں کوئی حضرت نہیں ہے. دروازہ بند کر دی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے, لکڑی کاٹ کر لاتے تھے, بازار میں بیچتے تھے, اور آدھا پیسہ سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے, باقی جو پیسہ بچتا تھا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. سبحان اللہ بولے. اب یہ لوگ سوچے کہ بھائی اتنا دور سے ہم لوگ آئے ہیں, یہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے یہ کوئی حضرت وغیرہ نہیں ہے, یہ کوئی حضرت نہیں ہے, تم لوگ غلط فہمی میں ہو, یہ حضرت نہیں ہے, لیکن اتنے دور سے آئے ہیں کم از کم ملاقات تو کر لیں. اب کیا ہے نہیں ہے, تو لوگوں سے پوچھا بھائی حضرت کہاں ملیں گے, تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ بستی سے باہر نکلو گے نا, وہ جنگل میں وہ لکڑی چنتے ہیں, لکڑی کاٹتے ہیں, وہی ملاقات ہو جائے گی. تو لوگ بستی سے جب باہر نکلے, دیکھا ایک بزرگ اللہ والا شیر پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور سانپ کا کوڑا بنا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیر پر لکڑیوں کا گٹھڑا لے کر چلے آ رہے ہیں. یہ لوگ گئے تو دنگے گئے, جی بھائی یہ کون آدمی بھائی شیر کے اوپر میں سوار ہے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں. رک گئے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ شیر کو روکے, رکو, ان لوگوں کو دیکھا اجنبی آدمی ہے, یہ چہرہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پوچھا بھائی تم لوگ کہاں سے آئے, کہاں جا رہا ہے ادھر؟ بولا حضرت ہم لوگ حضرت معروف کرخی سے ملنا چاہتے ہیں. بولا میں ہی معروف کرخی ہوں, کیا بات ہے, بولو تم لوگ میرے گھر سے آئے ہو, میری بیوی کچھ بولی ہے کیا؟ بولا حضرت بولی کیا ہے, تو ہم لوگوں کا تو کلیجہ ہی سوکھ گیا ہے. تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو, اگر میری بیوی تھوڑی دماغ کی تیز ہے, وہ ہم کو نہیں سمجھ پا رہی ہے, اسی کی وجہ سے ان کی بدزبانی کو میں برداشت کرتا ہوں, تو اللہ نے خونخوار جیسا شیر کو میرے تابع بنا دیا ہے. یہ انہی کی وجہ سے میں بیوی کی اذیت کو برداشت کرتا ہوں, اس کی بد دماغی کو برداشت کرتا ہوں. اللہ یہ خونخوار شیر کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر میں سواری کرتا ہوں. قربان جاؤ نوجوانوں. اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سی بھولی بھالی ہیں, سیدھی ہیں, بہت سیدھی. اب سوچو تو صحیح, چلچلاتی دھوپ میں آنگن میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے, بھوک لگی ہے, کھانا بن گیا ہے, لیکن اس وقت تک وہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے جب تک اس کا شوہر کھانا نہ کھائے. بولو بات صحیح غلط ہے بھائی؟ عورت پہلے کھاتی ہے کہ بعد میں کھاتی ہے؟ ارے بھائی بولو بھائی. اب بعد میں کھاتی ہے. عورتیں پہلے شوہر کو کھلاتی ہے. قربان جائیے. میرے بدن کا میلا کپڑا ہم گھر میں کھول کر چھوڑ دیتے ہیں. بیوی میرے میلے کپڑے کو صاف کرتی ہے, میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے, میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے, میرے لیے کھانا بناتی ہے, رات کو جب ہم بستر پر لیٹے میرے پیر کو دباتی ہے. ایسی بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کر سکتے بھائی؟ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اب رہی بات یہ ہے کہ تھوڑی زیادہ بولتی ہے تو بولنے دو,